السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیل کے 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری حملوں کے خلاف رد عمل اور فلسطینی عوام کے ساتھ تعاون کے لیے دنیا بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن کے مختلف مقامات پر فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور غزہ میں فوری فائر بندی کے نعرے کے ساتھ احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کیمڈین میں اسرائیل کے حامی اور غزہ میں فائر بندی کے مخالف مرکزی حزب اختلاف لیبر پارٹی کے چیئرمین کیئر سٹارمیر اور لیبر پارٹی کے اسمبلی ممبر ٹولیب صدیق کے آفس کے سامنے جمع ہوئے۔ مظاہرے سے خطاب میں کیمڈین اتحاد یکجہتی فلسطین مہم کے سربراہ سابی سائگل نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو ان کے اپنے وطن سے بے دخل کرنے کے لیے حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ اسرائیل 1947 سے نسل صفائی کر رہا ہے اور جنوبی افریقہ کی طرف سے بین الاقوامی تعزیرات عدالت میں اسرائیل کے خلاف دائر کردہ درخواست اس دورانیہ کا مثبت ترین قدم ہے۔ سائگل نے کہا کہ اسرائیل 75 سالوں سے فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے اور میں بحیثیت ایک یہودی کے فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہوں۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں ہزاروں افراد نے وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتن یاہو کی معزولی اور قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کے ساتھ احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ نتن یاہو حکومت نے حماس کو مضبوط ہونے کا امکان فراہم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پر احمق حکومت کر رہے ہیں اور غزہ کے اسرائیلی قیدی 92 دن سے تکلیف میں ہیں، لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کو کوئی پرواہ نہیں کہ تحریروں والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے آج اور ابھی انتخابات کے نعرے لگائے۔ مظاہرین کے ایک حصے نے غزہ پر حملوں کی حمایت کی اور نتن یاہو کو حماس کے مقابل ناکام قرار دیا۔ دوسری طرف اسرائیلی حکومت کو غزہ میں قتل عام کا قصوروار ٹھہرانے والے یہودی ایکٹیوسٹوں نے بھی القدس میں وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کی رہائش گاہ اور تل ابیب میں وزارت دفاع کے سامنے الگ الگ احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے غزہ میں نسل کشی بند کرو کی تحریروں والے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین نے جنگ کے خلاف نعرے لگائے اور فائر بندی کی اپیل کی۔ واضح ہے کہ اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف خود اسرائیل میں مظاہرے ہو رہے ہیں، پھر بھی امریکہ جیسے اتحادی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ڈنمارک نے یوکرین کو F-16 کی فراہمی 6 مہینوں تک مؤخر کر دی ہے۔ ڈنمارک کے روزنامہ بیلنگسکے نے وزارت دفاع کے حوالے سے شائع کردہ خبر میں یوکرین کو F-16 کی فراہمی سے متعلق تازہ پیش رفتوں کو جگہ دی ہے۔ خبر کے مطابق ڈنمارک کے یوکرین کو دیے گئے طیاروں کی روانگی میں 6 مہینوں کی تاخیر کر دی گئی۔ تاخیر کی وجہ سے یوکرینی پائلٹوں کی تربیت، متعلقہ سامان کی صورتحال اور موسمی حالات ہے۔ طیاروں کی روانگی کی تاریخ کا دار و مدار یوکرینی پائلٹوں کے تربیت کو کامیابی سے مکمل کرنے اور یوکرین کے F-16 کی دیکھ بھال کے لیے ضروری انفراسٹرکچر شرائط کو پورا کرنے پر ہے۔ طیاروں کی فراہمی کے لیے ضروری شرائط میں سے بعض تاحال پوری نہیں کی گئی۔ واضح ہے کہ F-16 جنگی طیاروں کی فراہمی سال کے آغاز میں متوقع تھی، لیکن اب فراہمی کو 2024 کی دوسری تہائی تک ملتوی کر دیا گیا۔ اسرائیل نے لبنان کی سرحد پر میزائل کی نشاندہی کے لیے رائڈر سے سفری غبارہ نصب کیا ہے۔ ایک روزنامہ کے مطابق اسرائیلی فوج نے ملک کی شمالی سرحد پر میزائل اور طیاروں کی نشاندہی وارننگ سسٹم اسکائی ڈیو کو 1.5 سال کے وقفے کے بعد دوبارہ فعال کر دیا ہے۔ روزنامہ دی ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل کے شمال اور لبنان کے جنوب کے رہائشیوں نے علاقے میں میزائل نشاندہی سسٹم کی تنصیب کی اطلاع دی ہے۔ خبر کے مطابق سسٹم تاحال آپریشنل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سسٹم کی تنصیب سے متعلق بھی اہم نوعیت کی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل کین کے مطابق امریکہ سے منگوائے گئے اسپیئر پارٹس کے ساتھ کل سے سسٹم کو فعال کر دیا گیا۔ 2 جنوری کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حماس سیاسی بیورو کے سربراہ صالح العراوی کو ان کے 6 ساتھیوں کے ہمراہ قتل کیے جانے کے بعد اسرائیل کا ملک کے شمال میں یہ سسٹم کو فعال کرنا توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں ایک بڑی لڑائی سمیٹ لی ہے اور کہا کہ اس نے وہاں حماس کے فوجی ڈھانچے کو ختم کرنے کا کام مکمل کر لیا ہے، کیونکہ عسکریت پسند گروپ کے خلاف جنگ آج اتوار کو اپنے 4تھے مہینے میں داخل ہو گئی۔ اسرائیل کی دہشت گرد فوج نے آگے بڑھتے ہوئے شمالی غزہ میں فوجیوں کی تعیناتی پر توجہ نہیں دی۔ اس کے ترجمان ریئر ایڈمرل ڈینیل ہگاری نے آج کہا کہ فورسز وہاں کامیابی کو مزید گہرا کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل غزہ سرحدی باڑ کے ساتھ دفاع کو مضبوط کریں گے اور علاقے کے وسطی اور جنوبی حصوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ دراصل غزہ میں وزارت صحت نے آج اتوار کو کہا کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل کے ساتھ جنگ شروع ہونے کے بعد سے محصور فلسطینی علاقے میں کم از کم 22,835 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 113 ہلاکتیں ریکارڈ کی ہے۔ سابق امریکی نائب صدر مائک پینس نے اسرائیل میڈیا کی طرف سے شائع ہوئی تصاویر کے بعد تنازع کھڑا کر دیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ
انہوں نے لبنان پر فائر کیے جانے والے اسرائیلی توپ خانے کے گولوں پر دستخط کیے تھے۔ تصویروں میں دکھایا گیا ہے کہ پینس اپنے حالیہ دورے اسرائیل کے دوران ایک مارکر کے ساتھ آرٹلری گولوں کے نشانات پر دستخط کر رہے ہیں، جیسا کہ اسرائیلی خبررساں ادارے وائی نیٹ نے رپورٹ کیا۔ گولوں پر مبینہ طور پر اسرائیل کے لیے پیغام ہیں۔ 2017 سے 2021 تک سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمبر 2 کے طور پر خدمات انجام دینے والے پینس نے IDF یعنی اسرائیل ڈیفنس فورس اور حزب اللہ کے درمیان مہینوں سے جاری جھڑپوں کے درمیان اسرائیل لبنان سرحد پر تعینات اسرائیلی فوجیوں کا دورہ کیا۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں پینس نے کہا کہ انہوں نے فوجی رہنماؤں سے ملاقات کی اور لبنان کی سرحد کے قریب تعینات فوجیوں میں شمولیت اختیار کی۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے حماس کے زیر حراست بعض یرغمالیوں کے عزیزوں سے ملاقات کی۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق 6 اسرائیلی یرغمالیوں کے عزیز حماس اور تل ابیب انتظامیہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے کسی نئے مذاکراتی سلسلے کے آغاز کے لیے قطر گئے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم الثانی نے 6 اسرائیلی یرغمالیوں کے عزیزوں کے ساتھ ملاقات کی۔ مذاکرات میں ثانی نے کہا کہ 2 جنوری کو لبنان کے دارالحکومت بیروت میں حماس کے لیڈر صالح العراوی پر قاتلانہ حملے کے بعد قیدیوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات کا آغاز دشوار ہو گیا ہے۔ اس دوران بیانوں دنوں سے اسرائیلی قتل عام کی لپیٹ میں آئے ہوئے غزہ کے اسرائیلی قیدیوں کے عزیزوں نے بھی تل ابیب اور القدس میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو قیدیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اگر قیدیوں کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ ہمیشہ کئی بچوں کی پیدائش کا مطالبہ کرنے والے ایلن مسک اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ایک خوبصورت تصویر میں نظر آئے۔ ٹیسلا کے مالک ایلن مسک نے اپنے بچے کے ساتھ اپنی ایک تصویر ایکس پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کی۔ بیٹے کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے اپنے گھر کی سیر کرتے ہوئے نظر آئے، جبکہ امریکہ کے ارب پتی نے تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے لیل ایکس کو میری پیٹھ پر سوار ہونا اور بندر کی سیر کہنا پسند ہے۔ عوامی حلقوں میں یہ مشہور ہے کہ ایلن مسک کے 3 عورتوں سے 11 بچے ہیں۔ ایکس کے مالک نے باضابطہ طور پر 2 بار شادی کی تھی اور مشہور کینیڈین گلوکار گریم سے منگنی سے قبل ان کے 8 بچے تھے۔ بنگلہ دیش کی 12ویں پارلیمنٹ کے انتخابات میں ووٹنگ آج اتوار کو مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے ختم ہو گئی۔ مقامی میڈیا ڈھاکہ ٹربن نے یہ اطلاع دی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے سے شروع ہوئی۔ پارلیمنٹ کی 299 نشستوں کے لیے ملک بھر میں 42,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز پر انتخابات ہوئے۔ پولنگ ختم ہونے کے بعد ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی۔ بنگلہ دیش میں آج اتوار کو ہوئے انتخابات کے دوران متعدد پولنگ اسٹیشنوں پر اکا دکا جھڑپوں اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی سمیت اپوزیشن جماعتوں کی ہڑتال اور بائیکاٹ کی کالوں کے درمیان ووٹنگ کم رہی۔ الیکشن کمیشن کے سیکریٹری جہانگیر عالم نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ 12ویں پارلیمانی انتخابات میں رات 12:10 تک 18% ووٹ ڈالے گئے۔ مالدیپ کی حکومت نے آج اتوار کو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف قابل اعتراض تبصرے پوسٹ کرنے پر 3 وزراء کو معطل کر دیا۔ حکومت نے ان کے تبصروں سے خود کو الگ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ان کے ذاتی خیالات ہیں اور حکومت کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں نے ان تبصروں کی شدید مذمت کی تھی، جس کے بعد مالدیپ کی حکومت نے یہ بیان جاری کیا۔ سرکاری نشریاتی ادارے PSM نیوز نے صدر کے دفتر کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا کہ ہمسایہ ملک ہندوستان کے بارے میں توہین آمیز تبصرہ کرنے والے سرکاری افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ مالدیپ کی حکومت نے سوشل میڈیا پر ایسے افراد کے خلاف فوری کارروائی کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا جن کے طرز عمل سے بین الاقوامی تعلقات کو نقصان پہنچتا ہے۔ سن آن لائن کی خبر کے مطابق وزارت یوتھ کے 3 نائب وزراء ملشا شریف، مریم شینا اور عبداللہ مجید کو معطل کر دیا گیا۔ قبل ازیں مالدیپ کی وزارت خارجہ نے اتوار کو ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر غیر ملکی رہنما اور اعلیٰ عہدے پر فائز لوگوں کے خلاف کیے گئے توہین آمیز تبصروں سے آگاہ ہے۔ یہ خیالات ذاتی ہیں اور مالدیپ کی حکومت کے خیالات کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ مالدیپ کی نائب وزیر برائے یوتھ امپاورمنٹ مریم شینا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے لکشدیپ کے دورے کے بعد یہ قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کویت کے نئے وزیر اعظم شیخ محمد صباح السلام الصباح کو مبارکباد پیش کی۔ سرکاری خبررساں NCSP کے مطابق سعودی ولی عہد نے ٹیلی فون پر رابطے کے دوران ان کی کامیابی کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ شیخ محمد صباح السلام الصباح نے ولی عہد محمد بن سلمان کا ان کے برادرانہ جذبات پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر کویت کے امیر شیخ مشعل احمد الجابر الصباح، جنہوں نے گزشتہ ماہ حلف اٹھایا تھا، انہوں نے جمعرات کو شیخ محمد صباح السلام الصباح کو کویت کا نیا وزیر اعظم مقرر کرتے ہوئے نئی کابینہ کے ارکان کے تقرر کی ذمہ داری سونپی تھی۔
غازہ کے لیے جاری عوامی احتیاط مہم کے تحت سعودی عرب سے 38واں طیارہ آج اتوار کو روانہ ہو گیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے مصر کے ابو عریش ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں 23 ٹن سامان موجود ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگز موجود ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے غازہ کے لیے فضائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ ساتھ سمندری ذریعے سے بھی ضروری اشیاء کی ترسیل جاری ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے العلا کے سرمائی کیمپ میں امریکی سینیٹرز اور سینیٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مارک وارنر کا خیر مقدم کیا۔ سرکاری خبر رساں NCSPA کے مطابق ملاقات میں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان دوستانہ تعلقات اور تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وفد میں سینیٹر اینگس کنگ، ٹیکساس کے سینیٹر جان کینن، نیو یارک کے سینیٹر کرسٹن، جارجیا کے سینیٹر جان اوسوف اور ایریزونا کے سینیٹر مارک کیلی شامل تھے۔ سعودی ترکی رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ غازہ میں خون ریزی کر کے اور بچے قتل کر کے آباد ہونے کا خواب دیکھنے والوں کو جلد بغیر الہی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر اردوغان نے استنبول کے خلیج کنونشن مرکز میں حزب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے امیدواروں کے تعارفی اجلاس سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے اسرائیل کے ظالمانہ حملوں میں شہید ہونے والے 23,000 فلسطینیوں کے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ ہمارا دل اپنے غازہ کے بھائیوں کے غم سے چور ہے۔ صدر اردوغان نے کہا کہ خون ریزی کر کے اور معصوم بچوں کو قتل کر کے آباد ہونے کا خواب دیکھنے والوں کو جلد یا بدیر الہی عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم بھی ظالموں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہر کوشش کر رہے ہیں۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے بھی ہم کبھی بھی مظلوم کی طرف سے منہ نہیں موڑیں گے۔ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے رہیں گے اور اسرائیل کی دہشت گردی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان میں آج اتوار کی شام کو سوشل میڈیا سائٹس تک رسائی 1 گھنٹے سے زائد بند ہونے کے بعد بحال ہو گئی۔ اس دوران فیس بک، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس، یوٹیوب اور ٹک ٹاک تک رسائی میں صارفین کو مشکلات کا سامنا رہا۔ ماضی کے برعکس اس مرتبہ صرف سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارمز کی سروسز ڈاؤن رہی، تاہم انٹرنیٹ سروس اور براؤزنگ معمول کے مطابق چلتی رہی۔ سوشل میڈیا سروس کے ڈاؤن ہونے کے وجہ تاحال سامنے نہیں آ سکی، جس کے بعد صارفین نے سوشل میڈیا پر رسائی حاصل کرنے کے لیے VPN کا سہارا لیا۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ریگولیٹر ادارے پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے ابھی تک سوشل میڈیا سائٹ کی بندش کے حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی ہے۔